میرا سوال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں، اور اگر جانتے ہیں تو پھر اس کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا علم ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا علم، اور ایک ہے ہمارا عمل۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں شخص دوزخ میں جائے گا یا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک راستہ بتاتا ہے ایک شخص کو کہ یہ تم کرو گے، نیک کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ برے کام ہے، یہ کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے انجام بخیر ہونے کی، ٹھیک ہے، کہ ہمارا جو آخر ہے، جب ہمارا وقت آئے مرنے کا، تو اس وقت ہم اللہ کی باتوں پہ ایمان لانے والے ہوں تاکہ ہم جنت میں جائیں، ٹھیک ہے۔ یا ہماری کوئی ایسی کوشش ہو، قرآن شریف نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اس وقت ہم مریں جب اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت مقصد یہی ہے کہ ہم اس وقت جنت میں جائیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے، وہ بخش بھی دیتی ہے کسی کو۔ اب ایک شخص ہے، وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، روایت ہے، یہ وہ بہت گناہ گار تھا، اس نے بے شمار قتل کیے ہوئے تھے، 99 قتل کیے ہوئے تھے اس نے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کو خیال آیا کہ میں بڑا برا آدمی ہوں، تو میں اپنی اصلاح کر لوں تاکہ اللہ میاں مجھ سے راضی ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا، مولوی کے پاس، اس نے اس سے پوچھا کہ اتنے میں نے قتل کیے ہیں، بہت گناہ گار ہوں، کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ وہ مولوی تھا بڑا کوئی سخت قسم کا، تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں، تم جنت میں نہیں جا سکتے، تم دوزخ میں جاؤ گے۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، کہا جہاں 99 قتل کیے، ایک اور قتل کرو، 100 پورے ہو جائیں۔ 100 قتل کرنے کے بعد پھر اس نے پوچھا کسی اور سے کہ بھئی راستہ کوئی ہے ایسا جہاں میں اللہ کو راضی کر سکوں؟ اس نے کہا ہاں، فلاں شہر میں ایک شخص بیٹھا ہے، وہ تمہیں راستہ صحیح بتا سکتا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ جب وہ وہاں جا رہا تھا تو راستے میں مر گیا، موت آ گئی اس کو۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جس شہر سے جہاں سے قتل کر کے نکلا تھا اس کو اس سے دور کر دیا، اور جس طرح وہ جا رہا تھا اس کو اس کے قریب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیلی زبان استعمال کی، اور پھر فرشتوں کو جا کے کہا جاؤ بتاؤ اس کے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہے۔ دونوں آئے فرشتے، ایک دوزخ لے جانے والا، ایک جنت میں لے جانے والا۔ اب دونوں لے جانے والوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جو دوزخ میں لے جانے والا فرشتہ تھا وہ کہتا تھا اس نے 100 قتل کیے ہیں، میں نے اس کو دوزخ میں ڈلوا دینا ہے اللہ میاں سے کہہ کے۔ جو جنت میں جانے والا تھا وہ کہتا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کو جا کے راستہ ناپو۔ انہوں نے کہا اچھا، فیصلہ یہ ہوا کہ ہم فاصلہ ناپتے ہیں، اگر تو یہ اس شہر کے قریب ہوا جہاں یہ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جا رہا تھا تو پھر یہ جنت میں چلا جائے گا، اگر یہ اس شہر کے قریب ہوا جہاں سے یہ قتل کر کے نکل رہا تھا تو پھر دوزخ میں جائے گا۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا، اللہ میاں نے فاصلہ کم کر دیا، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو اس شہر کے وہ زیادہ قریب ہو گیا جہاں گناہ بخشوانے کے لیے وہ جا رہا تھا، اور صرف ایک بالشت کا فاصلہ تھا، ایک ہاتھ اتنا فاصلہ، اتنا فاصلہ صرف اس طرف کم تھا اور دوسروں کی طرف جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور جنت میں لے گیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے۔ اور دوسرے ایک اور روایت بھی ہے کہ ایک شخص نے کسی کو کہا کہ میں بخشا جاؤں گا، اس نے کہا نہیں، تم بخشے نہیں جا سکتے، تم بہت گناہ گار آدمی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو نیک آدمی تھا، بڑی نمازیں پڑھنے والا تھا، بڑا اپنے آپ کو نیک سمجھتا تھا نا، اس کو کہا کہ تم کون ہوتے ہو میرے فیصلہ کرنے والے کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں؟ دونوں مر گئے اکٹھے ہی ایک وقت میں، قسمت سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب حاضر ہوئے اللہ میاں کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جس نے گناہ گار آدمی کو کہا تھا نا، اس نیک آدمی نے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے اور میں جنت میں جانے والا ہوں، میرا گارنٹی ہے۔ اللہ نے کہا تمہاری گارنٹی کہاں سے آ گئی؟ چلو تمہیں میں دوزخ میں ڈالتا ہوں، اور جس کو تم کہہ رہے تھے دوزخ میں جاؤ گے اور جنت میں نہیں جاؤ گے، اس کو میں جنت میں ڈالتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت تو یہ ہے۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں آ کے اپنے علم، اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے ہر چیز پہ،
اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اس کی رحمانیت جو ہے نا وہ، اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. تو آخر میں آ کے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل کے تقدیر بدل بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو اس میں ہر قدرت ہے تو اس کو یہ قدرت بھی ہے کہ اپنا فیصلہ بدل دے. اس لیے اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے دوزخ میں جانا تھا، چلو کوئی گناہ کرتے رہو، کوئی بات نہیں ہیں، فلاں کرتے رہو، حرام چیزیں کھاتے رہو ہیں، اور سور کھاتے رہو، شراب پیتے رہو، گناہ کرتے رہو، تو کچھ نہیں ہوگا. اب تو اتنا کر لیا، اب اللہ میاں نے کہاں بخشنا ہے ہمیں. اللہ کہتا ہے نہیں، کوشش کرو کوشش کرو، تمہیں آخر میں بھی میں بخش سکتا ہوں. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شروع میں بھی بخش دے، اور پھر یہ دعا انسان مانگے کہ آخر تک میرا انجام بخیر ہو اور میں نیکیاں ہی کرتا رہوں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے نا، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس کو اختیار ہے ہر چیز کا. وہ جب آخر میں آ کے تمہیں بخش بھی سکتا ہے. تم نے کہتے نا میری تقدیر کا فیصلہ ہو گیا، میں تو گناہ گار ہوں. اللہ میاں نے کہا اگر میں 100 قتل والے کو بخش سکتا ہوں تو تمہیں بھی بخش سکتا ہوں. ٹھیک ہے، چلو. جی لیکن نیکی ہونی چاہیے انسان میں.